پاکستان کے گڈز ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ایک ایسا بحران ہے جس پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے ان قیمتی ٹرکوں کی، ان اثاثوں کی جو بغیر کسی معاوضے کے ایک بہت ہی مہنگے اور لمبے انتظار میں پھنس جاتے ہیں۔ چلیں آج اس مسئلے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ الفاظ سیدھے اس انڈسٹری سے جڑے ایک شخص کے ہیں، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ اس ناانصافی اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے جو پاکستان بھر میں ہزاروں ٹرک مالکان ہر روز محسوس کرتے ہیں۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، ایک طرف ہے 15 لاکھ کی ٹیکسی جو انتظار کے ہر ایک منٹ کا پیسہ چارج کرتی ہے، اور دوسری طرف 1.5 کروڑ کا ٹرک جس پر مزید 1.5 کروڑ کا سامان لدا ہے، وہ 10 دن تک مفت میں کھڑا رہتا ہے۔ یہی وہ ناانصافی ہے جو اس پورے مسئلے کی جڑ ہے۔ تو جب یہ تاخیر ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے، اس کے اثرات ایک زنجیر کی طرح ہیں جو ایک کے بعد ایک پورے کاروبار کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹریاں ان ٹرکوں کو ایک طرح سے مفت کا گودام سمجھ کر استعمال کر رہی ہیں۔ سارا کا سارا رسک، سارا خطرہ ٹرک مالک کا، جبکہ فیکٹری آرام سے اپنے گودام کا خرچہ بچا رہی ہے۔ اور اس انتظار کے دوران جو نقصان ہوتے ہیں وہ بہت حقیقی ہیں۔ سوچیں، رات کو سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے ڈیزل چوری ہو جاتا ہے، بیٹریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر بارش ہو گئی تو چینی یا کھاد جیسا لاکھوں کا سامان خراب ہونے کا خطرہ الگ ہے، اور سب سے بڑھ کر ڈرائیور کی جان اور مال کی حفاظت کا مسئلہ، وہ تو ہیں 1,70,000 روپے۔ جانتے ہیں یہ کس چیز کی قیمت ہے؟ یہ ٹائروں کے صرف ایک جوڑے کی قیمت ہے۔ جب ایک بھرا ہوا ٹرک کئی دن ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے نا، تو اس کے ٹائروں پر اتنا زیادہ دباؤ پڑتا ہے کہ ان کی زندگی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چھپا ہوا خرچہ ہے۔ اور یہی سب سے خطرناک بات ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں نا، ڈیزل، بیٹری، ٹائر، یہ سب مل کر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی ٹرپ کا نقصان پورے مہینے کی کمائی کو کھا جاتا ہے، اور یہ چیز ٹرک مالکان کو سیدھا مالی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ طاقت کا وہ غیر منصفانہ توازن ہے جس نے اس زیادتی کو ایک معمول بنا دیا ہے۔ فیکٹریوں کی اسٹریٹجی بہت سادہ ہے۔ انہیں پتا ہے کہ وہ دن میں صرف 5 گاڑیاں خالی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر 25 گاڑیاں بلا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باقی 20 ٹرک ان کے لیے مفت کا گودام بن جاتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ان پر کوئی جرمانہ نہیں لگے گا کیونکہ ٹرانسپورٹرز آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اور وہ ایسا کر پاتے ہیں صرف ایک وجہ سے، ٹرک مالکان میں اتحاد نہیں ہے۔ ان کا آپس میں جڑا نہ ہونا ہی فیکٹری مالکان کو یہ ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ اس پورے سسٹم میں ایک بہت اہم کردار ہے اڈے والے کا، یعنی مڈل مین کا۔ اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس کی ہمدردی اور وفاداری فیکٹری کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ اسے وہاں سے لگاتار کام ملتا ہے، تو ایسے جھگڑوں میں وہ ٹرک مالک کا ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے؟ بالکل نہیں، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس ناانصافی کے خلاف لڑا کیسے جا سکتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چلو برداشت کر لیتے ہیں والی سوچ کو توڑنا ہوگا۔ اس کے لیے 2 بنیادی راستے ہیں۔ ایک ہے انفرادی طور پر قانونی کارروائی کرنا، اور دوسرا اجتماعی طور پر پوری انڈسٹری کا مل کر کوئی قدم اٹھانا۔ انفرادی سطح پر ایک بہت ہی سیدھا قانونی راستہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ قریبی تھانے میں جا کر صرف ایک رپورٹ لکھوانی ہے کہ بھئی مال خالی نہیں ہو رہا، کوئی FIR نہیں، بس ایک رپورٹ۔ اس کے بعد سامان کے مالک کو بتائیں کہ آپ اسے ایک محفوظ گودام میں لے جا رہے ہیں، اور پھر سامان اتار دیں۔ اب قانوناً مالک کو سامان واپس لینے کے لیے ٹرانسپورٹ، انتظار اور گودام کے سارے پیسے دینے ہوں گے۔ یہ کہاوت یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ جب تک آواز نہیں اٹھائی جائے گی کوئی بھی نہیں سنے گا، خاموش رہ کر صرف اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور جو لمبے عرصے کا حل ہے وہ اجتماعی طاقت میں ہے۔ اگر سارے ٹرانسپورٹرز مل کر ایسی فیکٹریوں کا بائیکاٹ کر دیں، سوشل میڈیا پر ان کو بے نقاب کریں اور جو بھی آواز اٹھائے اس کا ساتھ دیں، تو فیکٹریاں اپنا یہ رویہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس مسئلے کو ہلکا بالکل نہ لیں، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے 10-20 گاڑیوں کے مالک بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں، ان کی گاڑیاں کباڑ میں بک چکی ہیں۔ اگر کچھ نہیں کیا گیا تو یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہے کہ جب کوئی ایک شخص ہمت کر کے قدم اٹھائے گا تو کیا باقی لوگ، باقی برادری اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے آئے گی؟ اس بحران کا حل
इसी एक सवाल के जवाब में छुपा है। अच्छा, तो आज हमारे पास जो मवाद है वो पाकिस्तान की मईशत की एक ऐसी शहरक से मुताल्लिक है जिसे हम रोज़ सड़कों पर देखते तो हैं, लेकिन शायद कभी उसकी गहराई में नहीं सोचते। हम बात कर रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की, और ख़ास तौर पर उन ट्रक मालिकान और ड्राइवरों की जो मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचाते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 के नाम से एक यूट्यूब चैनल की वीडियो के कुछ नोट्स हैं जो एक बहुत बहुत बड़े मसले को सामने लाते हैं। मसला ये है कि ट्रक मंजिल पर पहुंचने के बाद भी कई कई दिन फैक्ट्रियों के बाहर क्यों खड़े रहते हैं। तो आइए जरा इस मसले को गहराई में जाकर समझते हैं कि इसके पीछे क्या कहानियां हैं। जी, और ये सिर्फ एक मामूली ताखीर का मामला नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वीडियो में इसे ट्रक मालकान के साथ एक मजाक कहा गया है, जो जाहिर करता है कि कितना तकलीफ दे मसला है। यहाँ करोड़ों की सरमायाकारी को बेकार करके फेंक दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। ये ऐसा है जैसे आपने दुकान खोली हो, लेकिन आपको उसे 10 दिन में से 8 दिन बंद रखने पर मजबूर किया जाए। ये तो बहुत सख्त शुरुआत है। चलें इस तस्वीर को जरा वाज़े करते हैं। वीडियो के मुताबिक एक ट्रक जिसकी अपनी कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए है और उस पर लदा हुआ सामान भी तकरीबन इतनी ही मालियत का है, वो अपनी मंजिल यानी फैक्ट्री या गोदाम पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर उसे 7 से 10 दिन और कभी-कभी तो इससे भी ज्यादा बाहर खड़ा रहना पड़ता है। जी, वीडियो में एक मिसाल दी गई है कि फैक्ट्री वाले जानबूझकर अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा गाड़ियां बुला लेते हैं। मतलब अगर उन्हें दिन में 5 गाड़ियां खाली करनी हैं तो वो 25 बुला लेंगे। और ये कोई गलती या मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये एक सोची समझी कारोबारी हिकमत अमली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फैक्ट्री मालिक को मालूम है, उसे पता है कि उसे ट्रक को इजाफी दिन खड़ा रखने पर कोई हर्जाना या डिटेंशन चार्जेस नहीं देने, तो वो उन ट्रकों को एक मुफ्त के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसका अपना गोदाम भर गया है या वो अभी माल खाली नहीं करवाना चाहता तो कोई बात नहीं, ट्रक बाहर खड़ा रहेगा। सारा खर्च, सारा रिस्क ट्रक मालिक का और सारा फायदा फैक्ट्री वाले का। अच्छा, एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि फैक्ट्री मालिक ट्रक को मुफ्त गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ ट्रक मालिक के वक्त का ज़िया तो ही नहीं हो सकता, इसकी जेब पर इसका क्या ठोस असर पड़ता है? क्योंकि वक्त तो पैसा है, लेकिन यहां तो लगता है कि किसी और का वक्त मुफ्त में इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, और ये असर बहुत गहरा है। वीडियो में उबर और करीम की जो मिसाल दी गई है ना, वो इस फर्क को बहुत अच्छी तरह वाजे करती है। 15-20 लाख की गाड़ी अगर आपके लिए चंद मिनट इजाफी इंतजार करे तो मीटर चलना शुरू हो जाता है, उसके पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ 1.5 करोड़ की गाड़ी जिस पर करोड़ों का सामान है 10 दिन मुफ्त में खड़ी है और उसे 1 रुपया इजाफी नहीं मिलता। ये नाइंसाफी की इंतहा है। यानी पहला नुकसान तो सीधा सीधा आमदनी का है। वो ट्रक अगर 10 दिन खड़ा ना रहता तो शायद 2 मजीद चक्कर लगा लेता और कुछ कमा लेता। जी हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद असल माली नुकसान शुरू होता है। वीडियो में बताया गया कि जब एक ट्रक भारी वजन के साथ एक ही जगह पर कई दिन खड़ा रहता है तो उसके टायरों पर बेपनाह दबाव पड़ता है और वो एक साइड से बैठ जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। और आजकल महंगाई के दौर में टायरों की एक जोड़ी की कीमत 1,70,000 रुपए बताई गई है। 1,70,000? जी, मतलब एक ट्रिप में जो कमाया वो तो गया ही, उल्टा जेब से पैसे लग गए। ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। और सिक्योरिटी के मसाइल भी तो होंगे। एक सुनसान सड़क पर करोड़ों का माल और ट्रक खड़ा है, वो भी कई दिनों के लिए। यही तो अगला बड़ा मसला है। ये गाड़ियां अक्सर फैक्ट्रियों से दूर गैर महफूज इलाकों में खड़ी होती हैं। डीजल चोरी, बैटरी चोरी बहुत आम है। वीडियो में कराची की एक हकीकी कहानी का जिक्र है कि एक ट्रांसपोर्टर दोस्त की गाड़ी से रातों रात चोर डीजल के दोनों टैंक खाली करके और बैटरियों निकाल कर ले गए। अब इस जमाने में डीजल की कीमत और बैटरियों की कीमत मिलाकर देखें तो ये लाखों का नुकसान है। इस एक वाक़ये ने उस ट्रक मालिक की महीने भर की कमाई खत्म कर दी। जो थोड़ा बहुत मुनाफा उसने सोचा था वो तो गया, उल्टा वो मकरूज हो गया। और इस सब में सामान की जिम्मेदारी किसकी है? अगर फर्ज करें चीनी की बोरियां बारिश में गीली हो जाएं या खाद खराब हो जाए
تو کیا فیکٹری والا یہ نقصان برداشت کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارا رسک ٹرک مالک کا ہے. وہ اپنی گاڑی کا بھی محافظ ہے اور اس پر لدے ہوئے پرائے مال کا بھی. اگر مال خراب ہو، چوری ہو، کچھ بھی ہو جائے تو اس کی قیمت ٹرک مالک کو ادا کرنی پڑتی ہے. فیکٹری والا تو آرام سے اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، جبکہ ٹرک مالک اور ڈرائیور وہ باہر کھلے آسمان تلے موسم کی سختیاں بھی جھیل رہے ہیں اور چوروں سے بھی اپنے اور دوسرے کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں. جب ہم ڈرائیور کی بات کرتے ہیں تو اس مسئلے کا ایک انسانی پہلو بھی سامنے آتا ہے جو شاید ان مالی نقصانات سے بھی زیادہ سنگین ہے. ان 10 دنوں میں اس ڈرائیور پر کیا گزرتی ہے جو اس ٹرک میں قید ہے؟ یہ اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ حصہ ہے. ان ڈرائیوروں کے لیے وہاں کوئی سہولت نہیں ہوتی، نہ سونے کے لیے کوئی ڈھنگ کی جگہ، نہ صاف پانی، نہ بیت الخلاء، نہ نہانے کا کوئی انتظام. وہ اسی ٹرک کے چھوٹے سے کیبن میں دن رات گزارنے پر مجبور ہیں. اور تو اور ان کے پاس اکثر مالک کا دیا ہوا کرایہ بھی ہوتا ہے جو ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ رہتا ہے کہ کوئی ان سے پیسے چھیننے نہ آ جائے. یہ صرف جسمانی مشقت نہیں، یہ شدید ذہنی اذیت ہے. گھر سے دور، غیر یقینی کی حالت میں، ہر وقت خوف کے سائے میں. اگلی بار جب ہم کسی ہائی وے پر ٹرکوں کی لمبی قطار دیکھیں گے تو شاید ہمارا دیکھنے کا نظریہ بالکل مختلف ہوگا. ہم صرف ٹرک نہیں بلکہ ان میں پھنسے ہوئے انسانوں کو دیکھیں گے جو نہ جانے کب سے اپنے گھروں سے دور ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ کوئی اس سلسلے کو روکتا کیوں نہیں؟ اس کی جڑ طاقت کے عدم توازن میں ہے. سارا کنٹرول فیکٹری مالک کے ہاتھ میں ہے. ٹرک مالک کی حیثیت ایک فریادی جیسی ہے اور ان کے بیچ میں جو اڈے والا یا بروکر ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ فیکٹری والے کا ہی ساتھ دیتا ہے کیونکہ اس کا کمیشن وہیں سے بندہ ہے. اچھا. اسے پتا ہے کہ اگر ایک ٹرک والا کام کرنے سے انکار کرے گا تو 10 اور لائن میں کھڑے ہیں. لیکن اتنے سارے ٹرک والے مل کر کچھ کر کیوں نہیں پاتے؟ اس کی بھی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ان میں اتحاد کی شدید کمی ہے، ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. دوسری وجہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ مارکیٹ میں گاڑیاں ضرورت سے زیادہ ہیں. پچھلے کئی سالوں میں ٹرانسپورٹ کو ایک منافع بخش کاروبار سمجھ کر بہت سے چھوٹے سرمایہ کاروں نے اس میں پیسہ لگایا جس سے مارکیٹ میں گاڑیوں کی بھرمار ہو گئی. اب کام کم اور گاڑیاں زیادہ ہیں جس نے ساری سودے بازی کی طاقت فیکٹری مالکان اور بڑی کمپنیوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. یعنی یہ کوئی بگ نہیں، یہ سسٹم کا فیچر بن گیا ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جو جان بوجھ کر کمزور فریق کے استحصال پر بنایا گیا ہے. فیکٹری مالک صرف گودام کا خرچہ نہیں بچا رہا، وہ اپنے پورے انوینٹری مینجمنٹ کا رسک ایک ایسے شخص پر ڈال رہا ہے جس کے پاس انکار کرنے کی طاقت ہی نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ایکسٹرنلائزنگ دا رسک کی کلاسک مثال ہے. ویڈیو میں چاول کے ایکسپورٹرز کی ایک اور مثال دی گئی ہے. وہ پنجاب سے چاول کراچی کی بندرگاہ پر منگوا لیتے ہیں لیکن پھر ٹرکوں کو روک لیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جہاز میں لوڈ کرنے کے لیے خالی کنٹینر نہیں ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ چاول گودام میں رکھوائیں جس پر ان کا خرچہ آئے گا، وہ ٹرکوں کو ہی عارضی گودام بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں. جب کنٹینر ملیں گے تب مال خالی ہوگا، تب تک ٹرک والا انتظار کرے. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی کہانی لگتی ہے. لیکن کیا اس اندھیرے میں کوئی روشنی کی کرن ہے؟ کیا ویڈیو میں اس مسئلے کا کوئی حل بھی بتایا گیا ہے؟ جی ہاں، اور حل ہمیشہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، یعنی ٹرک مالکان سے. سب سے پہلا اور بنیادی حل ہے اتحاد. ویڈیو میں بہت خوبصورت بات کہی گئی کہ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی. جب تک یہ لوگ مل کر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کی کوئی نہیں سنے گا. آواز اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ احتجاج کریں؟ آواز اٹھانے کا ایک ٹھوس طریقہ بتایا گیا ہے، بائیکاٹ. ان فیکٹریوں کی نشاندہی کی جائے جو ہیبچولی گاڑیاں کھڑی رکھتی ہیں اور پھر تمام ٹرانسپورٹرز مل کر ان کا بائیکاٹ کر دیں. اگر ایک ہفتے کے لیے بھی ان فیکٹریوں کو سامان اٹھانے یا منگوانے کے لیے گاڑیاں ملنا بند ہو جائیں تو ان کا پورا سپلائی چین رک جائے گا. تب انہیں احساس ہوگا کہ ٹرانسپورٹر کے بغیر ان کا نظام نہیں چل سکتا. لیکن یہ کہنا آسان اور کرنا بہت مشکل ہے. جب ایک ٹرک مالک نے بینک کی قسط دینی ہو، بچوں کی فیس دینی ہو، تو کیا وہ واقعی ایک ہفتے کے بائیکاٹ کا متعامل ہو سکتا ہے؟ وہ تو شاید سوچے گا کہ چلو 10 دن انتظار ہی کر لوں، کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے.
آپ کا نقطہ بالکل درست ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے انفرادی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ایک مضبوط تنظیم اور اجتماعی فیصلے کی ضرورت ہے. شروع میں تکلیف ہوگی، لیکن طویل مدت میں یہی واحد راستہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور تجویز سوشل میڈیا کے استعمال کی ہے. واٹس ایپ گروپس، فیس بک اور یوٹیوب پر ایسی فیکٹریوں کے نام عام کیے جائیں، انہیں بلیک لسٹ کیا جائے تاکہ باقی ٹرانسپورٹرز ان کے ساتھ کام کرنے سے پہلے سوچیں. یہ ایک طرح کا سماجی اور کاروباری دباؤ ہے. یہ تو ہوئے سماجی حل. کیا کوئی قانونی راستہ بھی ہے؟ کیا ایک ٹرک مالک اس ظلم کے خلاف قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ اور یہ ویڈیو کا سب سے دلچسپ اور میرے خیال میں اہم حصہ ہے. ایک قانونی راستہ موجود ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. اگر کوئی فیکٹری یا وصول کنندہ آپ کا مال اتارنے سے انکار کر دے یا غیر ضروری تاخیر کرے تو ڈرائیور مقامی پولیس اسٹیشن جا کر ایک درخواست دے سکتا ہے. یہ درخواست اس تھانے میں بھی دی جا سکتی ہے جہاں سے مال لوڈ ہوا تھا یا وہاں جہاں مال خالی ہونا ہے. پولیس؟ اس سے تو معاملہ اور پیچیدہ نہیں ہو جائے گا؟ عام طور پر لوگ تو تھانے کچہری سے بچنا چاہتے ہیں. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ویڈیو میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ کوئی FIR نہیں ہے جس سے مقدمہ شروع ہو جائے. یہ صرف ایک رپورٹ ہے جسے عرف عام میں رپٹ کہتے ہیں. اس میں صرف یہ لکھوانا ہے کہ میں یہ سامان لے کر آیا ہوں، فلاں کمپنی اسے وصول نہیں کر رہی اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ سامان خراب ہو جائے گا یا اس کی حفاظت ایک مسئلہ ہے. اس رپورٹ کے اندراج کے بعد قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پولیس کی موجودگی میں وہ مال کسی قریبی گودام میں اتروا دیں. اچھا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کہانی پلٹ جائے گی. اب فیکٹری مالک کو اپنا مال چھڑوانے کے لیے نہ صرف ٹرک کا پورا کرایہ دینا ہوگا بلکہ جتنے دن ٹرک کھڑا رہا اس کا ہرجانہ اور گودام کا کرایہ بھی ادا کرنا پڑے گا. سارا بوجھ واپس اسی پر چلا جائے گا جو اسے پیدا کر رہا تھا. یہ ایک طاقتور قانونی ہتھیار ہے جو ٹرک مالک کے ہاتھ میں ہے. یہ قانون تو موجود ہے لیکن اس کے باوجود استعمال نہیں ہو رہا. یہ تو ہمارے پورے نظام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتا ہے کہ لوگ انصاف کے لیے بنے راستے پر چلنے سے بھی ڈرتے ہیں. بالکل. وجہ وہی خوف ہے. تھانے کا چکر، پولیس کا رویہ، وقت کا ضیاع اور یہ ڈر کہ کہیں فیکٹری والا بااثر نکلا تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اسی ہچکچاہٹ اور لا علمی کی وجہ سے یہ استحصال کا چکر چلتا رہتا ہے. لوگ بڑا نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ٹرکوں کی تاخیر کا معاملہ صرف ایک لاجسٹکس کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک معاشی اور انسانی بحران ہے. اس کی بنیاد طاقت کا وہ عدم توازن ہے جہاں ایک فریق اپنی لاگت اور رسک دوسرے کمزور فریق پر ڈال دیتا ہے اور نظام اسے ایسا کرنے کی کھلی چھوٹ دیتا ہے. جی، اور ویڈیو کا اختتام بہت تلخ حقیقت پر ہوتا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس نظام کی وجہ سے بے شمار چھوٹے ٹرانسپورٹرز اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں. ان کے ٹرک بینکوں نے کھینچ لیے، ان کی گاڑیاں کباڑ میں بک گئیں. یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں. پیغام بہت واضح ہے. اگر جو باقی بچے ہیں وہ متحد نہ ہوئے اور اپنے قانونی اور سماجی حقوق استعمال نہیں کیے تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا. جیسا کہ ویڈیو میں کہا گیا، شاید ایک شخص کو ہمت کر کے قدم اٹھانا ہوگا. اسے دیکھ کر 10 اور لوگوں میں ہمت آئے گی. اور یہاں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ ہے. یہ کہانی صرف ٹرکوں اور فیکٹریوں کی نہیں ہے. یہ اس بنیادی اصول کی عکاسی کرتی ہے کہ ہماری معیشت کا بہت بڑا حصہ ایسی انویزیبل انفراسٹرکچر پر کھڑا ہے جو اکثر اپنے سب سے کمزور حلقوں کے استحصال پر چلتی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ماڈل صرف ٹرانسپورٹ تک محدود ہے یا ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی کئی دوسری چیزوں اور خدمات کے پیچھے بھی ایسی ہی کہانیاں چھپی ہیں جہاں کسی کی سہولت کی قیمت کوئی اور اپنی جیب اور اپنی روح پر زخم کھا کر ادا کر رہا ہے. آج ہمارے پاس ایک تحریر ہے جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرتی ہے. فیکٹریوں کے باہر ٹرکوں کا کئی دن انتظار کرنا اور اس سے ہونے والا نقصان. جی، اور اس تحریر میں جو غصہ اور مایوسی ہے وہ بالکل حقیقی ہے. آپ اسے پڑھتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں. بالکل. سوال یہ ہے کہ اس طاقتور جذبے کو ایک نتیجے تک کیسے پہنچایا جائے. صحیح، تو آئیے اسی پر بات کرتے ہیں. اچھا، تو پہلی بات، آپ کے مواد کی جو جذباتی اپیل ہے نا وہ بہت طاقتور ہے.
لیکن اس کو ایک منظم اور مرحلہ وار حل کے ساتھ جوڑنے سے اس کی تاثیر میرے خیال میں بہت بڑھ سکتی ہے۔ ہاں بالکل، اس وقت جو بیانیہ ہے وہ ایک لمحے ڈیزل چوری کی بات کرتا ہے، پھر ٹائروں کا نقصان، اگلے ہی لمحے ڈرائیور کی ذہنی اذیت پر چلا جاتا ہے۔ اور پھر فوراً ہی بائیکاٹ اور قانونی کارروائی جیسے بڑے حل سامنے آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ سننے والا غصے اور مایوسی سے تو بھر جاتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کل صبح اٹھ کر پہلا قدم کون سا اٹھاؤں۔ سب کچھ اتنا بڑا اور ناقابل عمل لگنے لگتا ہے۔ تو شاید ہمیں اس بکھری ہوئی توانائی کو ایک جگہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پوری گفتگو کو 3 واضح حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلا حصہ صرف مسئلہ بیان کرے، لیکن اعداد و شمار کے ساتھ۔ اچھا، دوسرا، منزل کی ایک واضح تصویر کھینچیں کہ ایک مثالی نظام کیسا دکھے گا۔ اور تیسرا، سب سے اہم، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک عملی منصوبہ، چھوٹے چھوٹے قدم۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اس سے سننے والے کو ایک روڈ میپ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حصہ اول یعنی مسئلہ، اس میں ہم صرف نقصانات پر بات کریں گے، لیکن بہت ٹھوس انداز میں۔ جیسے یہ کہنے کے بجائے کہ ٹائر خراب ہوتے ہیں، ہم کہیں گے ایک ٹرپ میں 10 دن اضافی انتظار کا مطلب ہے آپ کے ٹائروں کی زندگی میں 15% کمی۔ صحیح، یعنی جو ٹائر 12 مہینے چلنے تھے وہ اب 10 مہینے چلیں گے۔ بالکل، اور صرف ٹائر ہی کیوں، وقت کی قیمت بھی تو ہے نا۔ جی، وہ تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ ایک اور ٹرپ کر سکتے تھے جس سے آپ کو ممکنہ طور پر 2 لاکھ روپے کا منافع ہوتا، اس کے علاوہ 50,000 کا اضافی خرچ۔ تو ایک ٹرپ میں 10 دن کی تاخیر کا اصل نقصان 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جب ہر مالک اپنے نقصان کو اس طرح اعداد و شمار میں دیکھے گا نا، تو مسئلے کی سنگینی 100 گنا بڑھ جائے گی۔ پھر آتا ہے حصہ 2، منزل۔ یہاں ہم ایک ایسی دنیا کی تصویر دکھائیں گے جو ممکن ہے۔ جیسے تصور کریں ایک ایسا نظام، ایک ایسی ایپ جہاں آپ کی گاڑی جیسے ہی فیکٹری کے ایریا میں داخل ہو، ایک 24 گھنٹے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے۔ اچھا، اور جیسے ہی 24 گھنٹے اور 1 منٹ ہوں، اوبر کی طرح آپ کے اکاؤنٹ میں خود بخود ڈیٹینشن چارجز آنا شروع ہو جائیں۔ آپ کو کسی سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور ویژن ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، اور پھر آتا ہے حصہ 3، عملی منصوبہ۔ یہاں ہم ایک غیر معینہ مدت کے ملک بھر کا بائیکاٹ جیسی بڑی بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ ہو بھی نہیں پاتا۔ تو ہم چھوٹے قدموں سے شروع کریں گے۔ مثلا پہلا قدم، اگلے 30 دن تک کوئی بائیکاٹ نہیں، کوئی احتجاج نہیں۔ ہر ٹرک مالک صرف ایک کام کرے گا، اپنی ہر گاڑی کی تاخیر کا ریکارڈ ایک ڈائری میں لکھے گا، کب پہنچے، کب ان لوڈ ہوئے، کتنے دن لگے، بس۔ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ ہر کوئی اکیلے کر سکتا ہے۔ اور اس کا اگلا قدم کیا ہوگا جب یہ سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے؟ دوسرا قدم، اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم سب مل کر پاکستان کی سب سے زیادہ تاخیر کرنے والی 10 فیکٹریوں کی ایک عوامی فہرست بنائیں گے اور اسے سوشل میڈیا پر شائع کریں گے۔ لسٹ آف شیم۔ اچھا، ابھی بھی بائیکاٹ نہیں؟ ابھی بھی کوئی بائیکاٹ نہیں، صرف معلومات کو عام کرنا۔ اور پھر تیسرا قدم، ہم ان 10 میں سے صرف ایک سب سے بدنام فیکٹری کا صرف 1 ہفتے کے لیے متفقہ بائیکاٹ کریں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہوگا طاقت کا۔ صحیح، جب ایک بہت بڑے مسئلے کو ایسے قابل انتظام حصوں میں توڑا جاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعی ایک واضح روڈ میپ ہے، اور یہ ہمیں آپ کے مواد کے دوسرے بڑے موضوع کی طرف لاتا ہے، جو ہے اتحاد۔ آپ نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ متحد ہو جائیں ایک بہت طاقتور نعرہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نعرہ ہی ہے، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ سننے والے پر ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ وہ خود سوچے کہ متحد کیسے ہونا ہے، کس کے ساتھ ہونا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر لوگ قدم ہی نہیں اٹھا پاتے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ اتحاد کا مطالبہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس پیغام کو اگر مخصوص قابل عمل شراکت داریوں کی طرف مرکوز کر دیا جائے تو سامعین کو ایک واضح سمت مل سکتی ہے۔ بالکل، عام اتحاد کی اپیل کے بجائے ہمیں مخصوص مقاصد کے لیے اتحاد یعنی اسٹریٹجک الائنسز کی بات کرنی چاہیے۔
इसकी कोई ठोस मिसाल क्या हो सकती है? ये इत्तेहाद अमली तौर पर कैसा नजर आएगा? मिसाल के तौर पर ये कहने के बजाय कि तमाम ट्रांसपोर्टर मुत्तहिद हों, ये कहा जाए अगर आप पंजाब से कराची के रूट पर मकई या चावल ले जाते हैं तो हमारे इस मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। अच्छा, इस ग्रुप में हम सिर्फ उसी रूट पर ताखीर करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ हिकमत अमली बनाएंगे। इससे क्या होगा, एक ही रूट, एक ही किस्म का कार्गो, एक जैसे मसाइल का सामना करने वाले लोग फौरन जुड़ जाएंगे। ये बहुत मंतिकी है, लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। फर्ज करें इस ग्रुप के 50 मेंबर्स फैसला करते हैं कि वो एक फैक्ट्री से 2000 रुपए रोजाना डिटेंशन चार्जेस लेंगे। वो फैक्ट्री कहती है ठीक है, मैं आपसे काम नहीं करवाता, मैं दूसरों को बुला लूंगा। फिर तो उनका कारोबार भी गया। ये एक बहुत अहम और हकीकी खतरा है, और इसीलिए इस इत्तेहाद का पहला कदम बायकॉट या पैसों का मुतालबा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? पहला कदम मालूमात का तबादला होना चाहिए। ग्रुप का मकसद ये हो सकता है, दोस्तों आजकल फला फैक्ट्री में लोडिंग में 12 दिन लग रहे हैं, इस हफ्ते वहां जाने से गुरेज करें। ये मालूमात ही अपने आप में एक ताकत है। अच्छा, यानी एक दूसरे को बाखबर रखना। बिल्कुल। जब उनमें एतमाद बन जाएगा तब वो मिलकर एक मुश्तरका नो वेटिंग पॉलिसी बना सकते हैं, और जब वो 50 लोग एक साथ फैक्ट्री के पास जाएंगे तो फैक्ट्री के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। सही, वो एक ट्रांसपोर्टर को तो छोड़ सकती है लेकिन 50 को नहीं छोड़ सकती। शायद नहीं। एक और मिसाल, हम सिर्फ 10 से 20 गाड़ियों के मालिक यानी छोटे फ्लीट ओनर्स को दावत देते हैं कि वो मिलकर एक मुश्तरका पॉलिसी बनाएं और उसे अपने मुंतखब क्लाइंट्स पर एक साथ नाफिज करें। इस तरह इत्तेहाद एक नारे से निकलकर एक ठोस, छोटे पैमाने पर शुरू होने वाले मंसूबे में बदल जाता है। जी, और जब छोटे ग्रुप्स कामयाब होंगे तो दूसरे खुद ब खुद शामिल होना चाहेंगे। ये छोटे ग्रुप्स में बात करने से एक और फायदा भी होगा, उनकी आपस में जुबान भी बदलेगी। वो एक दूसरे से ये कहने के बजाय कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, शायद ये पूछना शुरू कर देंगे कि इस क्लाइंट के साथ हमारा बिजनेस एग्रीमेंट क्या है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ते की तरफ लाता है। आपने ट्रक मालकान को दरपेश नाइंसाफियों को मौसर तरीके से उजागर किया है, लेकिन बयानिए को मजलूमियत से हटाकर कारोबारी शिराकतदारी की ताकतवर पोजीशन पर लाने से मुज़ाकरात की बुनियाद ही बदल सकती है। जी, जब आप मवाद में जुल्म, बेचारा गाड़ी मालिक, ज्यादती जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो आप सुनने वाले के जज्बात तो उभारते हैं, लेकिन साथ ही आप गैर इरादी तौर पर ट्रक मालिक को एक कमजोर फरीक के तौर पर पेश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इस पोजीशन से बराबरी की सतह पर बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप भीख मांग सकते हैं, अपना हक नहीं मांग सकते। बिजनेस रहम की बुनियाद पर नहीं चलता, बिजनेस कदर यानी वैल्यू की बुनियाद पर चलता है। तो इसका मुतबादिल क्या है? हम इन हकीकी जज्बात को एक ताकतवर कारोबारी पोजीशन में कैसे तब्दील कर सकते हैं? इसका हल ये है कि पूरे बयानिए को कारोबारी ज़बान में ढाला जाए। आप एक मजलूम फरियादी नहीं हैं, आप एक लाजमी सर्विस प्रोवाइडर हैं। आपकी सर्विस के बगैर फैक्ट्री का काम नहीं चल सकता। अच्छा, आपने मवाद में ऊबर की जो बेहतरीन मिसाल दी है, इसे मरकजी नुक्ता बनाना चाहिए। इससे थोड़ा और वाज़े करें, ये कारोबारी ज़बान अमली तौर पर कैसी लगेगी? मिसाल के तौर पर ये कहने के बजाय कि फैक्ट्री वाला हमारी गाड़ी को अपना ज़ाती गोदाम समझकर इस्तेमाल करता है, इसे इस तरह पेश करें, ट्रक मालिकान से बगैर अदायगी के मोबाइल वेयर हाउसिंग की खिदमात ली जा रही हैं। वाह, मोबाइल वेयर हाउसिंग! ये एक ताकतवर जुमला है, इसमें कोई जज्बातियत नहीं, ये कारोबारी हकीकत है। आप कह रहे हैं कि मेरी 1.5 करोड़ की गाड़ी एक कीमती असासा है, मुफ्त का गोदाम नहीं। अगर आपको स्टोरेज की जरूरत है तो उसकी एक कारोबारी कीमत है, जिसे डिटेंशन चार्जेस कहा जाता है। ये तो पूरा जाविया ही बदल देता है। इससे आप एक शिकायत करने वाले शख्स से एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं जो अपनी एक इजाफी सर्विस की कीमत मांग रहा है। बिल्कुल, और इसी तरह जुल्म और ज्यादती जैसे अल्फाज की जगह मुआहदे की खिलाफ वर्जी या गैर पेशावराना कारोबारी रवैया जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें। जब आप कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो दूसरा फरीक दिफाई पोजीशन में चला जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं ये रवैया हमारी सप्लाई चेन की कारकर्दगी को मुतासिर कर रहा है तो ये एक कारोबारी मसला बन जाता है जिसे मिलकर हल करने की जरूरत है। इससे गुफ्तगू फौरी तौर पर जज्बाती दायरे से निकलकर पेशावराना हो जाएगी। ये ट्रक मालिक को मुज़ाकरात की मेज पर एक बराबर का बिजनेस पार्टनर बना देती है। और ये सोच ही सब कुछ है।
جب ٹرک مالکان خود کو بزنس پارٹنر سمجھنا شروع کریں گے تو وہ اسی طرح بات کریں گے، اسی طرح پالیسیاں بنائیں گے اور اسی طرح مذاکرات کریں گے۔ صحیح، وہ رحم کی اپیل نہیں کریں گے، وہ اپنی خدمات کی قیمت کا مطالبہ کریں گے۔ بالکل، اور یہی ایک پائیدار حل کی بنیاد ہے۔ تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو 3 بڑی باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی، یہ کہ اپنے طاقتور جذباتی بیانیے کو ایک واضح 3 حصوں والے عملی منصوبے میں ڈھالیں: مسئلہ، منزل اور قدم بقدم حل۔ جی۔ دوسرا، اتحاد کے وسیع نعرے کو مخصوص روٹس یا کارگو کی بنیاد پر چھوٹے قابل عمل گروہوں کی تشکیل کی طرف مرکوز کریں۔ چھوٹی کامیابیاں ہی بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، اپنی زبان اور اپنی سوچ کو مظلومیت سے پیشہ ورانہ کاروباری شراکت داری کی طرف منتقل کریں۔ آپ ایک لازمی سروس فراہم کر رہے ہیں جس کی ایک قیمت ہے۔ یہ تجاویز صرف آپ کے پیغام کو زیادہ مؤثر نہیں بنائیں گی، بلکہ اسے انتہائی نتیجہ خیز بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں، یہ سوچ اور حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ بہت شکریہ۔ جب آپ ان نکات پر غور کر کے اپنے مواد میں تبدیلی کریں تو اسے دوبارہ ضرور بھیجیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ تبدیلیاں کتنی طاقتور ثابت ہوئیں۔ ہمیں آپ کے کام کو مزید بہتر ہوتے دیکھنے کا انتظار رہے گا۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے ایک بہت ہی سنگین مسئلے پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا مسئلہ جو اس پورے شعبے کی آپ کہہ لیں کہ شہرک پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ جب کروڑوں روپے کی مالیت کا ٹرک اور اس پر لدا لاکھوں کا سامان اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو اسے فارغ کرنے کے بجائے کئی دن تک فیکٹری کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تاخیر ٹرک مالکان کے لیے صرف وقت کا ضیاع نہیں بلکہ ایک شدید مالی اور ذہنی اذیت بن جاتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ماخوذی مواد پر مبنی ہے اور بحث کا مرکزی سوال یہ ہے کہ اس بحران کی اصل وجہ کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ فیکٹری مالکان کی طرف سے ٹرک مالکان کا خلم کھلا استحصال ہے جو ان کی قیمتی گاڑیوں کو مفت گودام کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس صورتحال کی سنگینی سے تو انکار ممکن ہی نہیں، لیکن اسے صرف استحصال کہہ کر ہم شاید مسئلے کی پوری پیچیدگی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ مسئلہ زیادہ گہرا نظامی ہے۔ اس کی جڑیں مارکیٹ کے جو بنیادی اصول ہیں، گاڑیوں کی بہتات اور خود ٹرانسپورٹرز کی صفوں میں اتحاد کی کمی، وہاں تک جاتی ہیں۔ یہ کسی ایک فریق کی بدماشی سے زیادہ ایک ناکام سسٹم کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، یہ ٹرک مالکان کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ آپ ذرا منظر ذہن میں لائیں، 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی جس پر شاید اتنی ہی مالیت کی چینی یا کھاد لدی ہے، وہ ایک فیکٹری کے باہر کسی غیر محفوظ سڑک پر ہفتہ بھر کے لیے لاوارث کھڑی ہے۔ یہاں ٹرک مالک کو 2 طرح کے خطرات کا سامنا ہے، ایک تو اپنی گاڑی کی حفاظت کا مسئلہ، دوسرا اس پر لدے سامان کا خطرہ جو بارش میں خراب ہو سکتا ہے یا چوری ہو سکتا ہے۔ مواد میں کراچی کا ایک حقیقی واقعہ بتایا گیا ہے جہاں ایک دوست کی گاڑی سے راتوں رات ڈیزل اور بیٹریاں چوری ہو گئیں اور اس کی، آپ سوچیں، مہینے بھر کی کمائی ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ یہ تو صرف ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو گاڑی کی اپنی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ جب ایک بھرا ہوا ٹرک کئی دن ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے تو اس کے ٹائروں پر بے پناہ دباؤ پڑتا ہے، اور آج ایک ٹائر کی قیمت 1,70,000 روپے ہے۔ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ اور ان سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اس تمام انتظار کا، اس تمام نقصان کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا، کوئی ڈیٹینشن چارجز نہیں ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی ٹیکسی یا اوبر بک کروائیں، وہ 5 منٹ انتظار کرنے کے پیسے لیتی ہے، لیکن یہاں کروڑوں کا اثاثہ مفت میں استعمال ہو رہا ہے، اور فیکٹری مالکان یہ سب جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اگر ایک فیکٹری روزانہ 5 گاڑیاں خالی کر سکتی ہے تو وہ 25 گاڑیاں کیوں منگواتی ہے؟ صاف ظاہر ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسے اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ طاقت کا سراسر ناجائز استعمال ہے۔ میں آپ کی بیان کردہ تکلیف اور مالی نقصان کی شدت کو پوری طرح سمجھتی ہوں، لیکن اگر ہم سارا الزام صرف فیکٹری والوں پر ڈال دیں تو کیا ہم اصل مسئلے کی جڑ کو نظر انداز نہیں کر رہے؟ میں آپ کی توجہ اسی ماخذی مواد کی طرف واپس دلاؤں گی جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں اس مسئلے کے 2 بنیادی وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے: ٹرانسپورٹرز میں اتحاد کی کمی اور مارکیٹ میں گاڑیوں کا ضرورت سے زیادہ ہونا۔ یہ معاشیات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب رسد یعنی سپلائی طلب سے بڑھ جائے تو سودے بازی کی طاقت خریدار کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہاں خریدار فیکٹری مالک ہے۔ جی، اسے معلوم ہے کہ اگر ایک ٹرک والا انتظار کرنے سے انکار کرے گا
تو قطار میں 10 اور لوگ کھڑے ہیں جو اس کام کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ مسئلہ صرف فیکٹری مالک کے عمل کا نہیں بلکہ ٹرک مالکان کے رد عمل کا بھی ہے۔ مواد کا ایک جملہ بہت اہم ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی برداشت اس استحصالی نظام کو چلنے دے رہی ہے۔ تو اسے صرف ظلم یا استحصال کہنے کے بجائے ہمیں اسے ایک معاشی اور نظامی مسئلے کے طور پر دیکھنا ہوگا جس میں مارکیٹ کی حرکیات اور تمام فریقین کا رویہ شامل ہے۔ آپ اسے نظامی مسئلہ کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک اخلاقی بحران سمجھتا ہوں جس کا حل موجود ہے اگر ہمت کی جائے۔ حل بالکل واضح ہے اور ہمارے سامنے ہے، اتحاد اور بائیکاٹ۔ اگر تمام ٹرانسپورٹ تنظیمیں مل کر فیصلہ کر لیں کہ جو فیکٹریاں گاڑیاں بلا وجہ روکتی ہیں ہم ان کا مال نہیں اٹھائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ 2 دن کے اندر ان کا کام ٹھپ ہو جائے گا، ان کی سپلائی چین ٹوٹ جائے گی۔ مواد میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں بھی دودھ نہیں دیتی۔ ٹرانسپورٹرز کو اپنی طاقت کا احساس دلانا ہوگا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسی فیکٹریوں کے نام لے کر انہیں بے نقاب کیا جا سکتا ہے، ان کی ویڈیوز بنا کر دکھائی جا سکتی ہیں۔ اگر بات پھر بھی نہ بنے تو قانونی کارروائی کا آپشن بھی موجود ہے۔ قریبی تھانے میں رپورٹ درج کروانا کہ ہمارا قیمتی اثاثہ زبردستی روکا گیا ہے، یہ بھی ایک دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے۔ لیکن کیا یہ حل عملی طور پر ممکن ہے؟ یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن زمینی حقیقت اکثر مختلف ہوتی ہے۔ آپ بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، جس مارکیٹ میں پہلے ہی گاڑیاں ضرورت سے زیادہ ہوں اور ہر کوئی روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، وہاں ایک مؤثر اور پائیدار بائیکاٹ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر ایک یونین بائیکاٹ کرے گی تو دوسری یونین یا انفرادی ٹرک مالکان جو شاید زیادہ مالی دباؤ کا شکار ہوں، وہ فوراً ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اگر حل اتنا آسان ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ اصل چیلنج بائیکاٹ کی کال دینا نہیں بلکہ اس پر سب کو متفق رکھنا ہے۔ اور آپ نے قانونی کارروائی کی بات کی۔ ایک اکیلا ٹرک ڈرائیور جس کے پاس شاید اگلی قسط کے پیسے بھی نہ ہوں، وہ ایک بڑی فیکٹری، ایک صنعتی ادارے کے خلاف قانونی جنگ کیسے لڑے گا؟ اس کے پاس وہ وقت، پیسہ اور وسائل کہاں سے آئیں گے؟ یہ حل نہیں بلکہ اسے مزید مسائل میں الجھانے کے مترادف ہے۔ آپ بائیکاٹ کی ناکامی کی وجہ مارکیٹ کے دباؤ کو قرار دے رہے ہیں، لیکن کیا اس دباؤ کو بڑھانے اور ٹرک مالک کو تنہا کرنے میں اس نظام کے ایک اور اہم کردار یعنی اڈے والے یا بروکر کا ہاتھ نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسی نظام کا حصہ ہے جو ٹرک مالک کو کمزور کرتا ہے۔ یہ مڈل مین جو ٹرک مالک اور فیکٹری کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، وہ ہمیشہ فیکٹری والے کا ساتھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے فیکٹری سے روز کا کام ملتا ہے، مستقل بزنس ملتا ہے۔ ٹرک والا تو اس کے لیے ایک ریپلیسیبل چیز ہے، ایک ناراض ہو گیا تو کل دوسرا آ جائے گا۔ وہ ٹرک مالک کو صاف کہتا ہے کہ بھائی 4 دن لگیں گے، کام کرنا ہے تو کرو ورنہ جاؤ۔ اس رویے کی وجہ سے ٹرک مالک کی سودے بازی کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود کو بالکل تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ آپ کا یہ نقطہ دراصل میری بات کو ہی مزید تقویت دیتا ہے کہ یہ ایک نظامی مسئلہ ہے۔ اڈے والا کوئی اخلاقی طور پر برا انسان نہیں ہے، وہ ایک معاشی حقیقت پسند یعنی اکنامک ریئلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ طاقت کے مرکز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو اس صورتحال میں فیکٹری مالک ہے۔ یہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں بلکہ معاشی مجبوری ہے۔ جب تک ٹرک مالکان اجتماعی طور پر اپنی طاقت نہیں بناتے، وہ اس سہ فریقی تعلق یعنی فیکٹری، بروکر اور ٹرک مالک میں ہمیشہ سب سے کمزور فریق رہیں گے۔ بروکر پر غصہ کرنے سے یا اسے مورد الزام ٹھہرانے سے طاقت کا توازن تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ ٹرک مالکان خود ایک منظم طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے نہ آئیں۔ بروکر مسئلے کی علامت ہے، جڑ نہیں۔ اچھا، تو پھر یہ کہنا کہ ٹرک مالکان خود ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ منظم نہیں ہے، یہ تو مظلوم کو ہی قصوروار ٹھہرانے والی بات ہو گئی۔ آپ اس شخص کی نفسیات کو سمجھیں، ایک آدمی جس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور شاید قرض لے کر کروڑوں کی گاڑی خریدی ہے، وہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ وہ صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اس کے سامنے 2 ہی راستے ہوں، یا تو بھوکا رہو یا پھر کئی دن انتظار کر کے کچھ کما لو، تو وہ مجبوری میں دوسرا راستہ ہی چنے گا۔ مسئلہ ان کی انفرادی کمزوری کا نہیں بلکہ ایک منظم استحصالی نظام کا ہے جسے فیکٹری مالکان اور بروکرز نے مل کر قائم کیا ہے۔ ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ بھوک سے لڑتے ہوئے اتحاد کے نعرے لگائیں گے، میرے خیال میں یہ غیر حقیقی بات ہے۔
میں معافی چاہتی ہوں، لیکن ذمہ داری اور قصوروار ٹھہرانے میں فرق ہے۔ میں انہیں قصوروار نہیں کہہ رہی، لیکن ہمیں اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اجتماعی طور پر قدم نہ اٹھانا اس مسئلے کو جڑ سے پکڑنے دیتا ہے۔ مواد کا وہ جملہ پھر سے یاد کریں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو ہی اس وجہ سے رہا ہے کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ جب تک یہ برداشت کرنے والا ماڈل تبدیل نہیں ہوگا، بیرونی حالات کیسے بدلیں گے؟ ایک اور مثال لیجئے، کراچی میں چاول کے ایکسپورٹرز کنٹینرز کی کمی کی وجہ سے ٹرکوں کو روک لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ویئر ہاؤس کا روزانہ کرایہ دینا پڑے گا، تو وہ ٹرک کو ہی مفت کا ویئر ہاؤس بنا لیتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ٹرک والا، چاہے مجبوری میں ہی صحیح، اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک مشکل سچائی ہے، لیکن اس کا سامنا کیے بغیر کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ جب تک ٹرانسپورٹرز خود اپنی خدمات کی کم سے کم قیمت اور شرائط طے نہیں کریں گے، تب تک دوسرے ان کی قیمت لگاتے رہیں گے۔ آخر میں اپنی بات کو یوں سمیٹوں گا کہ ثبوت ہمارے سامنے ہیں۔ ٹرک مالکان دیوالیہ ہو رہے ہیں، ان کی گاڑیاں وقت سے پہلے کباڑ بن رہی ہیں۔ یہ سب کچھ بلا معاوضہ انتظار، سامان اور گاڑی کو پہنچنے والے نقصانات اور عدم تحفظ کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اسے مارکیٹ کی حرکیات کا نام دینا اس انسانی المیے کو چھپانے کے مترادف ہے۔ یہ خالصتاً ایک استحصالی نظام ہے جس کے خلاف ٹرک مالکان کو متحد ہو کر اپنی طاقت کو پہچاننا ہوگا اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ صرف معاشیات کا نہیں بلکہ انصاف اور وقار کا سوال ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ ٹرک مالکان کی مشکلات حقیقی اور انتہائی سنگین ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کی وجوہات پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہیں۔ یہ مسئلہ فیکٹری مالکان کی موقع پرستی، مارکیٹ میں گاڑیوں کی بھرمار اور خود ٹرانسپورٹرز کے درمیان اتحاد اور گفت و شنید کی طاقت کے فقدان کا ایک مرکب ہے۔ صرف ایک فریق کو ولن بنا دینے سے کوئی پائیدار حل نہیں نکلے گا۔ اصل چیلنج اس پورے ماحولیاتی نظام، اس ایکو سسٹم کو بہتر بنانا ہے، جس میں تمام فریقین کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی اور ایک دوسرے کے مفادات کا احترام کرنا ہوگا۔ آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہے کہ اگرچہ مسئلہ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی تشخیص اور علاج پر ہمارے نقطۂ نظر میں واضح فرق ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہ بحث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں صرف صنعتی دباؤ پر ہی نہیں بلکہ ٹرانسپورٹ برادری کی داخلی کمزوریوں اور ان کو دور کرنے کے طریقوں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اس موضوع پر مزید تحقیق اور بات چیت کی گنجائش یقینی طور پر موجود ہے۔